عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہے جی اور وہ احمدی ہو جاتا ہے اور ٹھیک اس کے والدین سمجھانے کے باوجود احمدیت قبول نہیں کرتے، ٹھیک اس بات سے خوف زدہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، حضور کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ دیکھیں، جہاں تک جہنم کا تعلق ہے، ہم اصولی فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کسی کو رد کرنا خدا کے نزدیک ناراضگی کا موجب ہے، لیکن فرداً فرداً یہ فتویٰ دینے کا کسی کا حق نہیں ہے۔ تو امت محمدیہ کے ہر شخص کو محض اس لیے کہ وہ مسیح موعود پر ایمان نہیں لایا جہنمی قرار دینا جائز نہیں۔ جہنمی قرار دینے کا فیصلہ اللہ پر ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا، اس کے اندر ایک بندے نے سوال کیا، یہ قادیانی جماعت کے جو چوتھے سربراہ تھے جنہیں یہ خلیفۃ المسیح رابع کہتے ہیں، ان کا نام ہے مرزا طاہر احمد صاحب، یہ احمدیہ کمیونٹی کے اندر بڑے ذہین اور قابل قسم کے انسان سمجھے جاتے ہیں، اور اکثر جو احمدیہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی ویڈیوز لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ یہ بڑا ذہین اور بڑا ان کو قابل اپنا سربراہ مانتے ہیں، تو چلیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں، ہو سکتا ہے کوئی نئے سننے والے ہمیں سنے تو انہیں پتہ نہ چلے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام بشیر الدین محمود تھا، اور آگے یہ جماعت احمدیہ کا 2 نمبر یعنی دوسرے نمبر والا خلیفہ بھی بنا۔ اس کا آگے بیٹا تھا مرزا ناصر احمد جو اسمبلی میں پیش ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی کے آگے دوسرا بیٹا مرزا طاہر احمد جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرے گا، یہ سوال کا جواب دے گا۔ تو یہ جماعت کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا، اب بھی خیر رکھتا ہے، قادیانی حضرات مانتے ہیں اس کو، مگر میں اکثر کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ لوگ مرزا قادیانی کی، جسے یہ حکم و عدل مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، بانی جماعت احمدیہ مانتے ہیں، یہ اس کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ حالانکہ بانی جماعت احمدیہ نے خود یہ بات تحریر کی ہے اور اس کے بیٹے نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جو حضرت مسیح موعود کی کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا تو بانی جماعت احمدیہ کو اس کے ایمان پہ شبہ ہے، ایمان پہ شک ہے کہ اس کا ایمان جیسے کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یعنی آپ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، جو مرضی پڑھ لیں، اگر آپ نے 3 دفعہ جماعت احمدیہ کی بکس نہیں پڑھی تو بانی جماعت احمدیہ کے نزدیک آپ کا ایمان جو ہے وہ مرزا صاحب پہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو کائنڈلی آپ قادیانی حضرات جتنے بھی ہیں، اور میرے رضائی چچا جو مرزا مسرور اس وقت بانی جماعت احمدیہ کی جماعت کے اس وقت کے سربراہ ہیں، اور انہیں اس وقت خلیفۃ المسیح خامس کہا جاتا ہے، ان کو بھی چاہیے کتابیں پڑھیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ پیش کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ یہ بات انہی کے بڑے سربراہ یعنی ان کے دادا کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے، اور اگر پوتے نے دادے کی کتابیں پڑھی ہوں اور عقیدت سے محبت سے پڑھی ہوں تو پھر حوالے تو یاد رہتے ہیں نا۔ جیسے میں نے مرزا صاحب کی کتابیں بڑی محبت سے عقیدت سے پڑھی ہیں، اور جو ہی قادیانی کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے کتابوں سے حوالہ یاد آ جاتا ہے۔ تو چلیے حوالہ میں لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آئیے اب سنتے یہ جواب کیا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے بالعموم جنتی ہونے کا فیصلہ بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود ہرگز جائز نہیں، اس کے باوجود ہرگز جائز نہیں کہ ہر غیر احمدی مسلمان کو کوئی احمدی جہنمی کہے یا سمجھے۔ اچھا دوستو، دیکھیے، آپ نے سنا کہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی احمدی کو یا کسی بھی بندے کو جو احمدیہ کمیونٹی سے ہے اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر احمدی مسلمان کو جہنمی کہے۔ لے جی اب پھر سنبھالیں اس بات کو۔ مرزا غلام قادیانی کے نام سے منسوب جو کتاب ہے، جس کے اندر مرزا صاحب کی وحی مقدس لکھی ہوئی ہے،
اس میں بانی جماعت احمدیہ کیا لکھتے ہیں، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے جی، یہ ہے جی صفحہ نمبر 130 ہے اس کا تذکرہ کا، اور یہ 1888 کا نا مرزا قادیانی کو الہام ہوا ہے، اور مجھے بشارت دی گئی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ یہ سکین میں لگا دوں گا، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص احمدیہ کمیونٹی میں چلا جاتا ہے اور اس کے والدین نہیں جاتے، ظاہری بات ہے وہ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ اس کو کفر سمجھتے ہیں، وہ بانی جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اسی لیے قادیانیت کو اختیار نہیں کر رہے، بانی جماعت احمدیہ کی بیعت نہیں کر رہے، جبکہ ان میں سے ان کا ایک بیٹا جو ہے یا جو بھی شخص ہے وہ جماعت اختیار کر چکا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اپنے بڑوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے پریشان رہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو کیا ایسا ہے؟ تو آگے سے مرزا طاہر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ جو قادیانی جماعت میں گئے ان کے بڑے نہیں گئے، احمدیہ کمیونٹی کے نزدیک وہ لوگ غیر احمدی مسلمان ہوئے۔ تو اب مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کو ہرگز جہنمی نہیں کہہ سکتے، مگر بانی جماعت احمدیہ بڑے تڑلے سے اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ 1888 کا الہام ہے، اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت کی وہ جہنمی ہے۔ تو مرزا طاہر صاحب ہمیں آپ نے کیا دھوکہ دینا ہے یا غلط بیانی کرنی ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ آپ ان کو بتائیں کہ میرے دادا جی بانی جماعت احمدیہ نے یہ تحریر لکھی ہے کہ جو شخص بانی جماعت احمدیہ کو نہیں مانے گا، ظاہری بات ہے وہ کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ وہ ان کو جھوٹا سمجھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ اور آپ پبلک کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دادا نے ایک بہت بڑا ناجائز کام کیا ہے، بہت بڑا ناجائز کام کیا ہے آپ کی اس بات سے۔ تو چلیے بہرحال ہمارا کام تو ہے آپ تک پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی سمجھیں، حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکتا ہے احمدیوں میں ایسے ہوں جو نام کی بیعت کر چکے ہیں لیکن جہنمیوں والے ان کے کردار ہوں۔